اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے دفاعی سسٹم کی جو جنوبی ایشیا کی اسٹریٹجک بیلنس کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم بات کریں گے پاکستان ایئر فورس میں SQ-19 کی ممکنہ شمولیت، جو کہ بلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ دیگر نظام بھارت کے جو S-400 ہیں یا اس کے دیگر دفاعی نظاموں کا توڑ بن سکتا ہے۔ پاکستان نے چین کے ساتھ HQ-19 سفید دفاعی پیکج کے معاہدے کے لیے مذاکرات کیے ہیں، اور اس سے اب 2026 کے اوائل میں پہلی کھیپ موصول ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ تو اب اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کے پاس اس کی ڈیفنس صلاحیتیں اس وقت جو ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں۔ پہلا جو ہے بھارت کے پاس جو ہے S-400 روس سے حاصل شدہ ہے۔ یہ بھارت نے روس سے S-400 جو ہے دفاعی نظام سسٹم خریدا ہے۔ جنوبی ایشیا میں سب سے اعلیٰ سطح کا طیارہ اور میزائل کا دفاعی نظام سمجھا جاتا ہے۔ یہ سسٹم طیاروں، ڈرونز، کروز میزائل اور درمیانی رینج کے بلسٹنگ میزائل کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ S-400 کے ریڈار کئی سو کلومیٹر تک اہداف کو دیکھ اور ٹریک کر سکتے ہیں، اور ایک وقت میں متعدد خطرات کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ سسٹم بھارت کی ہوا اور بلسٹک خطرات کے خلاف اعتماد کے خلاف ایک انتہائی اہم پرت ہے، لیئر ہے، اور پاکستان کے روایتی فضائی حملوں کو روکنے میں ایک اہم مدد فراہم کرتا ہے۔ وسط مڈل لیئر میں اگر ہم دفاعی نظام دیکھیں تو اس میں آکاش NG ہیں۔ آکاش جو ہے یہ 10 کلومیٹر کی رینج میں ایک بھارتی ساختہ میزائل دفاعی پروگرام ہے جو طیاروں اور ڈرونز کو محدود رینج میں کور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئک رسپانس سرفیس ٹو ایئر میزائل اور MR-SAM جو ہیں، یہ آکاش اور S-400 کے درمیان ایک نئی لیئر فراہم کرتا ہے اور چھوٹے اور درمیانی خطرات کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بھارت نے اپنے دفاع کے لیے کئی لیئر بنائی ہوئی ہیں، جس میں کم رینج کا جو ہے گنز پر مبنی مین پیڈز ہے۔ درمیانی رینج میں ہم دیکھیں تو آکاش QR-SAM ہے، اور طویل رینج میں دیکھیں تو S-400 ہے۔ اب بھارت مستقبل میں جو ہے S-500 کی حصول کی بھی کوشش کر رہا ہے، اور اس کا اپنا انڈیجینیس پروجیکٹ کشا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے پاس ایک بلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ یعنی BMD بھی ہے۔ بھارت جو ہے اس وقت پرتھوی ایئر ڈیفنس یعنی PAD اور ایڈوانس ایئر ڈیفنس AAD جیسے سسٹمز بھی تیار کر رہا ہے، جو بلسٹک میزائلز کو روکنے میں مدد فراہم کرتے ہیں، لیکن ابھی ان کی صلاحیت جو ہے ترقی کے مراحل میں ہے۔ بات یہ ہے کہ SQ-19 یہ سال 2024 میں زوہائی کے ایئر شو کے دوران یہ منظر عام پر آیا۔ یہ بنیادی طور پر امریکن تھاڈ یعنی ہائی الٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کا بیسیکلی ریزمبل ہے۔ یہ فنکشن میں بھی اور اس کا ڈیزائن میں بھی اور اس کا پرپس، یہ دونوں صورتوں میں میچ کرتا ہے، مرر کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے میڈیم ٹو انٹرمیڈیٹ رینج بلسٹک میزائلز کو اس کے خاص طور پر ٹرمینل ڈسنٹ کے دورانیے میں، اور اس کی خاص بات یہ ہے اس کے ریڈار ٹریکنگ اور اس کی کائنیٹک ہٹ ٹو کل ٹیکنالوجی۔ اب پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے وہ بادی النظر میں HQ-19 کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ایک تو پاکستان کے چائنا کے ساتھ ملٹری اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں، دوسرا اسی عرصے میں چائنا کو بھی ایک موقع ملا ہے کہ انڈیا پاکستان اسٹینڈ آف کی صورت میں چائنا کو اپنی ان ویپنز کی ٹیسٹنگ کا موقع ملا جو اب تک ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے۔ اگر ہم بات کریں J-10C کی تو ابھی تک کسی کمبیٹ میں اس کا استعمال نہیں ہوا تھا۔ اس طرح PL-15 لانگ رینج بیانڈ ویول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل بھی تھا، وہ بھی فرسٹ ٹائم کسی ایریل کمبیٹ میں یوز ہوا۔ تو اب چائنا کے لیے بہرحال یہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنے کسی بھی نئے ویپن کو جو کہ وہ مارکیٹ کرنا چاہتا ہے، ایکسپورٹ مارکیٹ میں لانا چاہتا ہے، تو اس کی ٹیسٹنگ کے لیے یہ ایک نادر موقع اس لیے بھی ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان اگلے اسٹینڈ آف کی جو ہے اس کو خارج از امکان نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اب کسی خصوصیات پر بات کریں
تو یہ 200 کلومیٹر یا اس سے زائد بلندی پر انٹرسیپشن کرتا ہے. اس کے ریڈار جو ہیں وہ 1000 کلومیٹر سے آنے والے بلسٹک میزائل کو ٹریک کر سکتے ہیں، بلکہ کچھ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ یہ 3000 کلومیٹر سے دوری پر بھی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. اور خاص طور پہ اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہٹ ٹو کل ٹیکنالوجی ہے، اور یہ درمیانی اور آخری مرحلے میں بلسٹک میزائل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب اگر ہم پاکستان کے دفاعی نیٹ ورک میں HQ-19 کی ہو جاتا ہے تو اس سے یہ اگنی طرز کے بلسٹک میزائل کی جو افادیت ہے یہ متاثر کر دے گا، اور پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ اور نیوکلیر اثاثوں کا بہتر تحفظ ملے گا، اور انڈیا کی فرسٹ اسٹرائک کیلکولس میں کمزوریاں سامنے آئیں گی. اب سادہ الفاظ میں یوں بات کریں، HQ-19 جو ہے بھارت کے موجودہ دفاعی توازن کو چیلنج کرتا ہے لیکن اسے ختم نہیں کرے گا. اب اگر HQ-19 پاکستان میں آتا ہے تو اس کے اثرات صرف پاکستان کی حد تک نہیں رہیں گے بلکہ یہ بھارت تک بھی رہیں گے. اس میں یہ کہ جنوبی ایشیا میں ڈیفینسو ڈیٹرنس جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اور بھارت کو اپنے S-500 یا پروجیکٹ کوشا کو تیز کرنا پڑے گا. لیکن اس سے ساتھ ساتھ یہ چین اور پاکستان کے دفاعی اتحاد کو بھی گہرا کرے گا، بلکہ یہ ایک ڈیفنس ریس ہی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ری بیلنسنگ ہے. HQ-19 جو ہے خاص طور پہ اگنی بلسٹک میزائل خطرات کو روکنے میں مدد کرے گی. HQ-19 کے آنے سے پاکستان کی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی جو ہے وہ مضبوط ہو سکتی ہے، کیونکہ بلسٹک میزائل کے خطرے کو روکنے کی صلاحیت مضبوط ہو سکتی ہے، کیونکہ کی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھے گی، اور اس سے بھارت جو ہے اب S-400 یا اپنے انڈیجینیس پروجیکٹ کوشا پر بھی ظاہر ہے اس کو کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا. اگر پاکستان کی جو موجودہ دفاعی لیئر ہے HQ-19 HQ-16، تو اس میں HQ-19 کے ساتھ انٹیگریشن جو ہے تو یہ ایک خطے میں ایک دفاعی ڈھال کی صورت میں سامنے آئے گا، اور بھارت کو اپنے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یعنی اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے مزید دفاعی نظاموں کی ضرورت پڑے گی. تو اگر ہم اس کا ایک ہم سمری کی بات کریں تو HQ-19 پاکستان کے دفاع میں خاص طور پہ بلسٹک میزائل خطرات کے خلاف ایک مضبوط لیئر کا اضافہ کرے گا، اور انڈیا کو بھی اپنی دفاعی لیئر نظام میں S-500 اور اس طرح کے جو ہے اپنے دوسرے نظاموں کی طرف جانا پڑے گا. اس خطے میں دفاعی توازن میں یقینی طور پر تبدیلیاں متوقع ہوں گی، اور دونوں ممالک کو مزید اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو مضبوط کرنے کی طرف نئی راہیں کھلیں گی. تو HQ-19 ناظرین کوئی جہرانہ ہتھیار نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈیفنس شیلڈ ہے، اور جنوبی ایشیا میں توقع کے توازن کو ایک نئی شکل دے سکتا ہے. آج کا ویلاگ آپ کے خیال میں کیا HQ-19 واقعتاً گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ تو اپنا فیڈ بیک، اپنا کامنٹ، اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور جڑے رہیں گلوبل ڈیفنس ویو کے ساتھ. اللہ حافظ.